آج ایک بڑی پانی تک کی جنگ جو ہے یہاں پر ہونے والی ہے۔ شیخ صاحب ایک پروپیگنڈا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور آپ پر صبح و شام یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے وہ قادیانیت کے یعنی اسلام کے اور سنیت کے بھیس میں چھپے ہوئے قادیانی ہوں، یعنی اوریجنل قادیانی ہوں یا ڈمی قادیانی میمک قادیانی ہوں، یا ٹھیک ہے نا، قادیانی یا نواز ہوں، قادیانی نواز ہو یعنی قادیانی زرداری ہوں یا قادیانی نواز ہوں، یہ جتنے دو قسم کے یہ قادیانی پائے جاتے ہیں، باہر قادیانی آپ کے اوپر یہ الزام لگائی دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیخ صاحب میرے بھی پائے استقلال میں جو ہے وہ متزلزل ہو گئے، مضطرب ہو گئے، اور شیخ صاحب آپ کے جو بڑے پیارے دوست ہیں جن کو آپ فیس بک کے اوپر ایک مخصوص ورڈ سے یاد بھی کرتے ہیں، وہ ایک لفظ بولا کرتے ہیں تذ بذب، تو میرے پائے استقلال بھی تذ بذب ہو گئے، ٹھیک ہے اب تو یہ نہیں، آپ تو زب کا شکار نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا جی۔ استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ جو میرے پائے استقلال میں تذ بذب آیا ہے شیخ صاحب، اس کا علاج آپ کے پاس ہے، مجھے شک پڑ گیا ہے کہ آپ واقعی منکر حدیث ہیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، کھلا آپ کے پاس موقع ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو منکر حدیث سے نکال دیں اس ڈبے سے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ منکر حدیث ہیں، اب آپ نے ثابت کرنا ہے۔ میں نے اس سوشل میڈیا پہ آج سے 20-21 سال پہلے جب میں سوشل میڈیا کو جوائن کیا تو میں اعلان یہ بات کرتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے احمدیت پہ کوئی شک نہیں تھا، مجھے احمدیت سے نکالنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، میرا اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اختلاف ہوتا ہے اور میں ان کو چھوڑتا ہوں، اور وہ چیز مجھے تنگ کرتی ہے، اور میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جن کو اپنا نبی، امام مہدی، مسیح موعود مانتا تھا، ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس سے پہلے ایک کمپلیٹلی مطلب جیسے کہہ لیں کہ بلائنڈ فیتھ تھا، وراثتاً لیا ہوا ایک میرا ایمان تھا جس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں تھا کہ میں نے کوئی تحقیق کی ہو یا میں نے خود سوچ سمجھ کے انہیں ایکسیپٹ کیا ہو۔ میں جب ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کا وہ حوالہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دے رہے ہیں، تو مجھے قرآن کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا اور مجھے حدیث کا مطالعہ بھی۔ تو میں نے قرآن اور حدیث دونوں ساتھ رکھ کے مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اب جو میں مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھتا تھا، آپ حیران ہوں گے، قرآن اس میں سے مجھے کہیں پہ بھی ان کو سپورٹ کرتا نظر نہیں آیا، اور جہاں پہ وہ حدیث کوٹ کرتے تھے میں یہ دیکھتا تھا کہ ساتھ ہی مرزا صاحب حدیث کو ردی کی ٹوکری میں بھی پھینک رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ یار یہ شخص جو ہے یہ کیا ہے، اپنا ہی جس بنیاد کے اوپر دعویٰ کھڑا کر رہا ہے، جو عمارت بنا رہا ہے، اسی کی بنیاد کو بھی یہ ساتھ ساتھ میں توڑ رہا ہے یہ شخص، تو یہ عمارت کیسے بنائے گا؟ پھر وہ حدیث کوٹ کرتے تھے تو کوئی یادی کرتے تھے، پھر ان کے جو تراجم تھے، جب میں مطلب مختلف مترجمین کے جن اشارے جو ہیں ان کو دیکھتا تھا تو وہ اس میں مجھے فرق نظر آتا تھا، اور کہیں پہ وہ آدھی حدیث دیتے تھے، کہیں حدیث سے دو لفظ اچک لیتے تھے اور اسی کو لے کے چل پڑتے تھے، جیسے کہ وہ آئے گا امام مہدی تو مسیح موعود وہ شادی کرے گا اور وہ بچے پیدا کرے گا، اور آگے پیچھے کوئی چیز اور نہیں ہے، باقی حدیث کا حصہ لیا تو پھر وہ یہ کہ عیسیٰ ہی مہدی ہوگا، باقی اتنی لمبی چوڑی حدیث اور اس میں صرف دو لفظ لیے۔ تو یہ جو چیزیں تھی جب میں اسٹڈی کر رہا تھا میں بڑا حیران کہ یہ چیز کیا ہوئی، تو میں نے جو اس سے سمجھا وہ اٹھا کے میں نے دوستوں کے سامنے، پبلک کے سامنے یہ چیز رکھ دی۔ آبویسلی شروع میں میرے اندر غم و غصہ تھا، اور میری تحریر کے اندر، میری تقریر کے اندر تلخی تھی، ہارش پن تھا، لیکن آہستہ آہستہ مطلب وہ چیز جو ہے جیسے پانی کا ابال جو ہے وہ پانی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر وہ ایک سطح پر پہنچ کے ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو پی سکے، میں اس لیول پہ آ گیا۔ اٹ ٹک ٹائم، اس نے وقت لیا۔ آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں اور جو میری سمجھ ہے، میں ایک چیز دو لفظوں میں کہہ کے باقی بات پھر بیان کروں گا کہ مجھے اس مطالعے کے دوران، اس اسٹڈی کے دوران ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ کا جو کلام ہے، یہ جو فرقان حمید ہے، یہ حرف آخر ہے، اور یہ قطعی بات ہے جس کی کہ یہ ابتدا کرتا ہے لا ریب سے، یہ لا ریب۔ اب اس کے بعد جس ذات اقدس پر یہ نازل ہوا، اس ذات اقدس نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو، جو اس وقت موجود ان کے گرد لوگ تھے، ان کو اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب یہاں پہ آ کے اصل کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اصل کنفیوژن ہے وہ یہاں پہ آ کے پیدا ہوتی کہ ہمیں، جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، یہ پڑھ رہا تھا، تو وہاں آیا کہ بس ایسی روایات ملتی ہیں کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ تھا وہ سب جلوا دیا گیا،
صرف قرآن کو رکھا گیا. جب اس طرح کی صورتحال سامنے آئیں، یہ چیزیں آئیں، تو میں جس نتیجے پہ پہنچا، اب میرے ان الفاظ پر غور کیجیے گا، اور میں خاص طور پہ اس چیز کا ان مفتی صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں نے انہیں کچھ ایسے الفاظ سے بھی نوازا جو میرا انسانی بشری تقاضا کہ میرے اندر بھی غم غصہ ہے، مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے ان کی بعض چیزوں سے، تو میں نے یہ کی ان سے عرض کر دوں کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنائیں. وہ ایسے اس لیے کہ نہ تو آپ نے میرے سے کبھی سنا، نہ کبھی آپ کی میری بات ہوئی. اس طرح کے فتوے بازی جو ہوتی ہے، وہ مفتیان دین جو دین کے علم کو، قانون کو جانتے ہیں، جن کا کام ہے کہ قرآنک قوانین کا امپلیمنٹیشن کرنا، ان کا نفاذ کرنا، ان کے اندر اور ان کا رویہ اور ان کی زبان یہ نہیں ہے. وہ نکالتے نہیں ہیں، وہ بلکہ داخل کرتے. مطلب میں اس میں ایک حدیث بھی ہے جس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ میں عربی کے الفاظ تو نہیں لیکن مفہوم اور معنی اس حدیث کے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، شیخ صاحب ایک سوری میں کاٹ، شیخ صاحب یہ کیا پڑھا آپ نے، کیا یہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جی یہ آپ کیا پڑھ کیا رہے ہیں؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت، میں اس کی اردو ترجمہ دے رہا ہوں، مفہوم دے رہا ہوں. میں عربی ایک منٹ سوری میں آپ کو روک رہا ہوں. آپ حدیث کوٹ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے آج جہانی غلام قادیانی کی کتابوں کا جائزہ لیا ہے اور اس سے نتیجہ کیا. میری جان، میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ. ایک منٹ شیخ صاحب، میں تو سن رہا ہوں کہ آپ حدیث کو آپ تو حدیث کو کوٹ ہی نہیں کرتے. آپ کسی حدیث کو نہیں، آپ جملہ حدیث کا انکار یعنی مکمل کا انکار، آپ تو حدیث کوٹ. یہ کیا شیخ صاحب؟ نہیں ایسے نہیں. استغفر اللہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جس نے بھی مجھ پہ یہ الزام لگایا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے میں اس کی معافی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. میں مطلقاً حدیث، میرا مطلب پھر وہی بات آ جاتی ہے، بندہ خدا مجھ سے بات تو کر لوں کہ نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور ان کے اعمال کا انحصار جو ہے اعمال کا وہ نیتوں پر ہے. جب ہم نیتوں پہ جس کا کہ حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو سوچ لیجئے ہم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کریں گے. جس کو یہ لوگ اپنی زبان میں جو مذہبی لوگ ہیں یہ کہیں گے جی ہم گناہ کا کریں گے. یہ گناہ نہیں، جرم ہے، اور جرم کی سزا ہوتی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت بڑی قرآن کے مطالعے سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم گناہ ثواب کو لے کے چلتے ہیں نا، کبھی غور کیجئے گا اس پہ. یہ مفتی صاحبان بہت بڑے مطلب تصوف کے اور علم کے ماہر ہیں. میری ان سے انتہائی عاجزی سے درخواست ہے کہ یہ تھوڑا سا گناہ و ثواب پہ تھوڑا سا غور کریں. ثواب جو ہے وہ اجر ہے باقاعدہ طور پہ آپ کو ایک چیز، اور گناہ جو ہے یہ جرم ہے، اس کی سزا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے اجتناب کی توفیق دے کہ کوئی شخص جو ہے ایسا مرتکب نہ ہو ایسی چیزوں کا. یہ کہ میں کیا ہوں وہ فیصلہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیا جو کہ خدا نے کرنا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شخص نے احمدیت قادیانیت تو چھوڑی لیکن اندر سے یہ وہ تھا، اور پھر اپنی ہی مزے کی بات ہے کہ باتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کسی کی نیت کیا ہے. خدا وہ کیا ہے پاکستان کے وہ سہیل وڑائے ساتھ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. مفتی صاحب یہ میں مسکراتے چہروں سے اس لیے بات کر رہا ہوں ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ مجھے آپ پہ رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ کوئی کمزور ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، نہیں، مجھے یہ آ رہا ہے کہ آپ جانے انجانے میں کچھ ایسی چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں جن کو آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، آپ کو معاف کرے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر میں بھی کہیں غلط ہوں تو میرے لیے بھی آپ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پہ لے آئے، نہ کہ آپ مجھے کوڑے مارنے شروع کریں. کیونکہ جو آپ دائی ہیں، میں تو ایک سمپل بات یہ بھی یہاں پہ پھر میں عرض کر دوں، میری باتوں کے درمیان ادھر ادھر ہو کے میں اسی جگہ پہ آ جاؤں گا، لیکن مجھے جو موقع ملتا ہے میں دوستوں سے یہ عرض کر دوں کہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا. جیسے میں نے اپنے ابتدا میں کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں کچھ نہیں جانتا. میں نے مرزا غلام احمد کو جو اسٹڈی کیا ہے میں لوگوں کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں.
اور وہ میں جو سمجھا ہوں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جو میں سمجھا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میرا سمجھا ہوا جو ہے آپ اسے ایز از لے لیں، نہیں، آپ نے اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو اس میں استعمال کرنا، فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے اپنا کیا، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار میں ہوں، عشق کا جو بھی جزا سزا ہے وہ مجھے ملے گی اور آپ کو آپ کے فیصلے کی۔ مفتی صاحب سے میری گزارش صرف یہ ہے کہ دیکھیں، میں اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا، میں مبلغ نہیں ہوں۔ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ دائی ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں ختم نبوت کا کام کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں میں ختم نبوت کا کام نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا ختم نبوت کیا چیز ہے۔ جس طرح آپ اس چیز کو جلیبی کی طرح گھماتے پھراتے ہیں کہ یہ ہے، مجھے صرف ایک چیز کا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انسانیت کو پیدا کیا تو اس کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے نمائندے بھیجے، جنہیں وہ انبیاء کہتا ہے، رسول کہتا ہے۔ ان کے لیے اس نے انسانیت کو مینولز دیے، اپنے تعلیم دی، قوانین دیے اپنے انبیاء کے ذریعے، اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت، یہ جو ورس ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین پہ مکمل کر دیا، چیپٹر از کلوز۔ اب آپ یا آپ کے بھائی بند جہانی غلام قادیانی کے لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ بند نہیں ہوا، بالکل کہہ سکتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کی رائے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور قرآن کے الفاظ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کر دیا ہے کہ بات وہی ہے، وہی رہے گی۔ اب جب اس تک یہ چیز آ گئی اور ساتھ میں رسول اللہ نے جب یہ فرما دیا لا نبی آبادی، اب پھر عامر مجھے پکڑ لے گا۔ شیخ صاحب ایک منٹ، یہ لفظ آپ نے کیا بولا ہے؟ سوری او یار مجھے بات کر میرے آپ نے جملہ کیا کہا ہے؟ لا نبی آبادی انا خاتم۔ شیخ صاحب یہ حدیث ہے، پھر آپ دیکھیں ہمارے ٹھیکہ میں نے جس چیز کا حدیثوں کا مفتی صاحب نے لیا وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں، وہ تو ان کا حق ہے، آپ تو کر نہیں سکتے۔ اچھا چلے مفتی صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنی حدیثیں مجھے دے۔ چلیں ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا نبی آبادی کو آپ اپنے حق میں کوٹ کر رہے ہیں حدیث کو، جو بخاری اور مسلم سے متواتر حدیث ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، اچھا۔ کہ میرے نزدیک اب جو معاملہ ہے نا وہ قرآن کی تعلیم پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا، باقاعدہ طور پہ اس کو لے کے چلنے کا ہے، اب بیٹھ کے باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ اب جہانی غلام قادیانی نے اس کو اپنا روٹی روزی کا مسئلہ بنایا، جس طرح معذرت کے ساتھ مفتی صاحب میں لائٹ نوٹ پہ بات کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے اس کو اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بنایا آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ روٹی روزی نہیں۔ اگر آپ واقعی دائی ہیں، اگر آپ واقعی مبلغ ہیں تو یقین کیجئے، میری چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، میں انتہائی ناقص اور کم عقل بندہ ہوں، کم علم بندہ ہوں، آپ کی نسبت میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن درخواست کرتا ہوں کہ یقین کریں کہ رسول اللہ کے اسوہ کو قرآن کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کے منہ سے اوئے توئے بھی نہیں نکل سکتی، اور اگر میں آپ کو اوئے توئے کہہ دیتا ہوں نا تو چونکہ تو میں تو دائی ہوں، میں تو مبلغ اسلام نہیں ہوں، میں تو ادھر مبلغ بقول عامر کے قادیانیت و احمدیت ہوں، تو وہاں تو مرزا صاحب نے سوائے مغلظات کے اور کچھ کہا ہی نہیں، تو اس لیے میں پھر تھوڑا سا جائز ہو جاتا ہوں۔ آپ پہ تو کسی صورت نہیں ہے، آپ کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، آپ کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، آپ کی زبان سے نہیں۔ اب میں پھر یہاں پہ وہ چیز روایت ایک مجھے ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کس صحابہ سے مروی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کافر کو جس وقت لٹا کے وہ مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے اس کے باوجود بھی انہیں قتل کر دیا۔ اسامہ بن زید تھے شیخ صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ سلسلہ یہ ہے، آپ کو اگر واقعتاً آپ دائی ہیں، مبلغ ہیں، آپ جس وقت یہ کہتے ہیں نا لبیک یا رسول، لبیک یا آقا، یقین کرے مجھے آتا ہے کہ آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے یہ بات کہتے ہوئے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اگر آپ اپنی شکل دیکھیں تو آپ کو اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نظر آئے گی، سر پہ امامہ بھی نظر آئے گا، لیکن آپ کی زبان پہ جو گندگی ہوتی ہے، مفتی صاحب توبہ کیجئے۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ گالیاں، یہ ہمارے لیے رہنے دیں جو ہم جیسے آسی و گناہگار لوگ۔ میں کوئی مبلغ اسلام نہیں ہوں، میں قطعی طور پہ اسلام کا کچھ بھی نہیں جانتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن ایک چیز عرض کر دوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ معاذ اللہ معذرت کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی تقریر کے اندر جھوٹ کو
तर नवाले की तरह हलक से नीचे उतरते हुए देखा है, सुना है। मेरे नजदीक, अब बेशक मुफ्ती साहब इस पे फतवा लगाए या कोई और फतवा लगाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जवाब नहीं देना। आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं उस वक्त तक जब आप एहतराम का, शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़े, लेकिन जिस वक्त आप एहतराम और शाइस्तगी का दामन हाथ से छोड़ देंगे, आप मेरे लिए कोई चीज नहीं। मैं अल्लाह की जात को जवाब दे दूं, मैं उसके सामने जजा और सजा जो देगा उसके लिए सर तस्लीम खाना है। आप तो कोई चीज नहीं, आप मुझे जो फतवे लगाने लगे। मेरे नजदीक ईमान का माखिज जो है, ईमान का सोर्स जो है, ईमान का माखिज जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। आपके नजदीक कुरान और हदीस है जो आपने खुद शामिल किया है। मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। ईमान किन चीजों पे लाना है वो कुरान हमें बताता है कि अल्लाह की वहदानियत पे, यौम आखिरत पे, मलाइका पे, दीगर चीजें, ये कुरान हमसे डिमांड करता है। आप हदीस, जी सर, सॉरी शेख साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात पूछने लगा था। शेख साहब, आप बैठकर अपने कमरे में ना आपने उलूमे हदीस पढ़े हैं, ना आपको किताब पढ़ते हैं, ना आपको किसी इस्तिलाह का बात करने से पहले भाई सोच लो, भाई बात करने से पहले सोच लो। मेरे पास मजे की बात है जो लेटेस्ट अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो ये है। शेख साहब आपने तो मेरे मुंह ही बंद कर दिया, मैं आगे बात क्या करूं? बात करने से पहले सोच लो मियां। मतलब मैं तो ये मैं ये कहने लगा था कि आप कह रहे हैं जी फलां हदीस ये है, ज़ईफ है कुरान के, तो मैंने कहा पूछ तो लूं, बल्कि मैं तो ये पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ। खुदा, अच्छा बश्ती जेवर रखी है, ओए होए, या बश्ती जेवर तो इनके पास नहीं होनी यार, इनके अपने कई फिरके लोगों के पास नहीं होते। ओ भाई मैं तो इसको भी पढ़ता हूँ। ले नाजरीन, खुलकर पता चल गया कि शेख साहब वाकई बैठकर साजिश कर रहे हैं। इन्होंने उलूमुल हदीस भी रखी हुई है, बश्ती जेवर भी रखी है, ये यकीनन साजिश कर रहे हैं। ठीक है, ये को बैठ के उधर ना कोई नया दीन बना रहे हैं बश्ती जेवर से निकाल कर और उलूमुल हदीस से निकाल कर, अल्लाह ही इनको समझ दे। अच्छा शेख साहब, ये तो आपने, अच्छा शेख साहब ये एक आमद हुई है मुझे, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर दूं। इरशाद। शेख साहब, अगर ये कह रहे होते हैं जी कि हदीस को ज़ईफ कहने के पीछे वजह होती है या उसको उस पर जरा करने के लिए कोई वजूहात, आपको इलल जिसे कहते हैं, इललुल हदीस, हदीस के अंदर इल्लतें होती हैं, जिस तरह इमाम, कुदरती बात है मेरे सामने भी ये किताब पड़ी हुई है, ये किताब है जी अर रिसाला अल इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, ठीक है जी। अर रिसाला इमाम शाफी की बड़ी किताबों में से एक किताब है, उसमें इन्होंने बहस की हुई है इलल हदीस के ऊपर, ठीक है ना जी। अब मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा मकसद किसी पर इल्मी रोब डालना नहीं है। अच्छा, ये उलमा कहते हैं जी कि जी दीन पढ़ने के लिए ना 14 उलूम पढ़ने की जरूरत है। अच्छा जी, को मेहनत करके 14 पढ़ ले, तो इन्होंने 15वां निकाला होता है। वो फजाइल माल में लिखा हुआ है कि 15वां एक ऐसा इल्म है जो वह भी इल्म है जो अल्लाह ही अता करता है। अच्छा, यानी 14 पढ़ने के बाद भी अगर आप पढ़ के कामयाब हो के आ जाओ, लो जी मैंने 14 पढ़ लिया, मैं दीन पढ़ा लूं, कहते हैं नहीं जी नहीं, 15वां वाह भी है, वो तो आपको नहीं मिला। वो कहां से मिलेगा जी? वो हमारे फिरके वालों को मिलेगा बस। इसलिए मैं इन किताबों का जिक्र सिर्फ करके आगे चला गया। इसमें अच्छा, मेरे पे भी आमद हुई। एक सेकंड अगर मुझे इजाजत दे दे। जी आमद आ गई जी। इमाम हाजमी लिखते हैं, जानते आप नाम इमाम हाजमी साहब का? माशाल्लाह माशाल्लाह शेख साहब, आज तो शेख साहब ये आप आज ना अंदर की बातें कर रहे हैं हकीकत में यार। वो कहते हैं कि इल्मे हदीस की 100 तक किस्में पहुंचती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शेख साहब चंद के नाम बता दीजिए जरा, मैं मुझे पता चले आप पढ़ भी रहे हैं कि ऐसे ही बस है क्या? चंद के, मैंने कहा नाम बता दें, कौन सी हैं किस्में चंद के उसमें नाम? मैं मतलब मुझे पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दे बात को कि जो कुछ मैंने दी है वो फिर वो सही, मरफू, आसन, ये ज़ईफ, ये बाद में बता दूंगा। जी। वो कहते हैं हर नौ की ना एक मुस्तकिल इल्म की हैसियत रखती है, उसकी हर नौ जो है एक एक जो है वो उसका मुस्तकिल इल्म। अब आप ये सोचें कि जो फरमा रहे हैं ये मुफ्ती साहब कि जी उसकी कोई रीजन भी होती होगी। मेरा यहां से एक सवाल आ रहा है, ऑनेस्टली मेरा यहां पे सवाल आ रहा है, कोई मतलब कहीं ना जाए, हर शख्स का ज़मीर जो है वो अपनी जात के साथ कभी झूठ नहीं बोलता। क्या जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं इनमें से 99% लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने हदीस की किताब का शक्ल तक नहीं देखी हुई, उनको ये नहीं पता कि हदीस की किस्में कितनी हैं, उसका तरीकाकार क्या है, हदीस दरायतन क्या है, रवायतन क्या है।
آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت یہ مفتی مبشر کے سامنے کچھ چند ایک سوالات رکھ سکوں؟ شیخ صاحب وہ آ جاتے تو آپ رکھ لیتے, اب آپ رکھیں گے تو وہ تیاری کر لیں گے. کر لے, یقین کریں کہ یہی میں کہوں گا کہ وہ تیاری کر کے بھی آ جائیں. ٹھیک ہوگا, یقین کریں تیاری کر کے بھی آ جائیں. چلیں چھوڑیں شیخ صاحب, ایک فرد کو چھوڑیں, آپ موضوع پہ رہیں, چھوڑیں کوئی بات. ٹھیک, تھینک یو. جی اوکے. اب سلسلہ یہ کہ میں بات یہاں سے کر رہا تھا کہ میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ تھی کہ ایمان کا سورس جو ہے, ماخذ جو ہے, میرے نزدیک, میرے الفاظ پہ غور رکھیے گا کہ میں جو بات کروں میں فتویٰ نہیں دے رہا, میں اپنی ایک رائے بیان کر رہا ہوں, جو میں سمجھا ہوں, میں دیانتداری سے وہ بات کر رہا ہوں. مجھے کسی بندے کو خوش کرنے کی یا کسی کو نہیں کرنے کی واہ واہ سننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں نے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. سلسلہ یہ کہ میرے نزدیک میں جو سمجھا ایمان کا سورس صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن ہے. اب آگے ہم نے قرآن پہ جیسے میں نے بات اپنی شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس ہستی کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تو اس نے یہ بھی چیز ثابت کر دکھائی کہ یہ ایک انسان پہ نازل کیا جا رہا ہے اور اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انسان کر نہ سکے, اور یہ تمہارے جیسا ہی بشر ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے جیسا ہی بشر ہے, فرق صرف یہ ہے کہ اس پہ وحی نازل ہوتی ہے, اور اس ہستی نے ہر چیز وہ کر کے دکھائی, اس کو سخت سے سخت, حتیٰ کہ اسے اگر کسی مخالف کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ جنگ بھی کرنی پڑی تو کر کے دکھائی. سبحان اللہ. اور وہاں پہ یہ نہیں کیا کہ بیٹھ کے آرڈر کرتے رہے, بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم مبارک سے حصہ لیا اور اس کو لیڈ کیا ان چیزوں. فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب یہ چیز آئی تو لازمی بات ہے کہ رسول اللہ نے جو عمل کر کے دکھائے, جو باتیں کر کے دکھائیں, وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اب ہم دیکھیں, ایک چھوٹی سی بات ہے, میرا پھر ان کی طرف اشارہ چلا جائے گا, انہی کی طرف یہ آ جائے گی بات کہ بندہ پوچھے یہ آج اونٹوں پہ سفر کیوں نہیں کرتے, کیا اونٹ ختم ہو گئے ہیں؟ یہ مفتی صاحب گاڑی جو نیچے رکھے ہوئے ہیں سائیکل سے گاڑی پہ آگے ہیں, یہ انہوں نے اونٹ کیوں نہیں خریدا, گھوڑا کیوں نہیں خریدا؟ سنت نبی ہے. شیخ صاحب جتنا نہ کرو پھر دنیا داری بھی تو کیسے فائدہ نہ. نہیں میرا مطلب ٹھیک ہے شیخ صاحب کہ وہ شیخ صاحب وہ ٹھیک ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ بنانے والوں کی ماں بہن کر رہے ہوتے ہیں, یا جو انسولین اور دوائیاں کھا کر بھی جو ہے نا, اور پیناڈول کھا کر بھی گوروں کی ماں بہن ہو رہی ہوتی ہے, مگر پھر میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو احادیث جو ہیں وہ باتیں جو رسول اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں, ان باتوں میں سے جو اچھی لگتی ہیں, میں نے آپ کو ایک آدھ بات بتائی ہے صرف کہ وہ باتیں جو آپ اپنا لیں, آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں, لیکن وہ ایمان کا حصہ ہمارے کہاں سے آ گئی. رسول اللہ کو اگر اپنی ازواج مطہرات سے, مومنین سے محبت تھی کہ آپ خود اپنا لقمہ منہ میں پہلے ڈال دیں کہ ان کے منہ میں ڈالتے, تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کریں گے پیار سے, کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. یہ جو چیزیں ہیں نا, ان کا فرمانا جی کہ فلاں جی, یہ وہ بات مطلب جس طرف وہ لے کے گھما کے مفتی صاحب جاتے ہیں نا, آپ اس دین کو سہل رہنے دیں تو بڑی اچھی بات ہے. اس دین کو اگر آپ اس طرح کا بنائیں گے کہ جی ہم بیٹھیں تو ہم جی چہرہ ایسے بنائیں, جی ہم داڑھی رکھیں تو اتنی لمبی رکھیں, ہم یہ کریں تو وہ کریں, پیچھے بال رکھیں, بات سنیں, وہ آپ کی پسند ناپسند کے اوپر ہے, آپ پر کوئی لازم نہیں ہے. ورنہ جیسا میں نے آپ کو کہا ہے, آپ کو اونٹ پہ ہی بیٹھنا پڑے گا, آپ کو گھوڑے پہ ہی سفر کرنا پڑے گا, اس گاڑی کو آگ لگانی پڑے گی آپ کو, یہ نیٹ پہ جس پہ بیٹھے ہیں یہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو. اپنے لیے اتنی مشکلیں نہ پیدا کریں. شیخ صاحب اتنی مشکل سے چینل کو مونیٹائز کیا ہے, کچھ 4 روپے آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں چینل چھوڑ دیں. میرے 3 بہت چھوٹے سوال ہیں, وہ اس حد تک چھوٹے ہیں کہ ایک ہی جملے میں آپ اس کو واضح کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 1, جو آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ مرزائی ہیں, تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے آپ قائل ہیں نہیں ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ایتھیسٹ آپ کو بنا دیا جاتا ہے, سر کیا آپ کا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین ہے نہیں ہے؟ اور نمبر 3, جو کل
حد سے زیادہ گری ہوئی اور گھٹیا حرکت کی گئی تھی. معذرت میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن لٹرلی وہ گھٹیا حرکت تھی کہ جہاں پر یہ کہا گیا تھا, یہ تو عامر منیر صاحب ابھی اسٹریم پر تھے, وہ چلے گئے, اگر وہ ان کی موجودگی ہوتی تو بہتر ہوتا, کہ وہ جی ایک کالر تھے, انہوں نے بتایا کہ جی وہ سعودی والے جو ہیں ایک بابے ہیں ان سے ملنے گئے, اللہ خیر کرے, ان کی لائف کو ویسے کوئی ڈینجر ہے. تو میں تو عامر منیر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا, تیسرا کہ صحیح تو ہے, خیریت سے تو ہے نا وہ. بہرحال ٹھیک ہو گیا. یہ ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا عامر بھائی اپنی ذات سے, یہ آپ کی ذاتی حیثیت پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, زیتون ایف ایم کے اوپر شیخ صاحب آپ بیٹھے ہیں, کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو شیخ صاحب کہیں وہ آپ کے اوپر ماننا لازم ہے, یا جو آپ کہتے ہیں وہ شیخ صاحب کے اوپر ماننا لازم ہے؟ میں اپنے اینڈ کے اوپر تو یہ ہمیشہ سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ شیخ صاحب تو اپنی ذات سے یہ کہتے ہیں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کو مانیں, آپ کو اختلاف ہے, آپ رکھیں, ضرور رکھیں اس چیز کو. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے اوپر ہی کلوز لگ رہے ہیں سر, میں فیس کر رہا ہوں فیس بک گروپ کے اوپر بھی اور یہ چیٹ میں بھی, یہ ذرا کلیئر کریں, کچھ عوام کو جو ہے نا اس کے اوپر کنفیوژن ہے. بہت شکریہ عامر بھائی آپ کے. ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ میرے پیارے بھائی. دوستوں ہمارے فرقان بھائی تھے, بڑے پیارے تھے, بڑے قیمتی بھائی ہیں, ہمارے زیتون فیملی کے گروپ کے ممبر بھی ہیں اور ایڈمن بھی ہیں. 3 باتیں انہوں نے کی ہیں, تینوں باتوں پر میں مختصر سا کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے بڑے ہی متبسم ہیں ماشاء اللہ اسمائلی فیس والے آئے ہیں شمس الدین بھائی. اچھا پہلے انہوں نے کہا جی آپ مرزئی آپ کو وہ کہتے ہیں, اچھا یہ مجھے مرزئی بھی کہتے ہیں, یہ مجھے قادیانی بھی کہتے ہیں. اچھا پھر میرے ساتھ میرے میرے ذل اور بروز اور میرے مثل سے یہ مناظرے بھی کرتے ہیں. اچھا مجھے خبر نہیں ہوتی. اچھا تو یہ بھی ہوتا ہے. اب اس کا سوال کا جواب جو ہے نا وہ سمپل سا ہے, میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل احادیث سے نہیں قرآن سے ہوں. قرآن کی 3 ایسی بڑی آیات ہیں جن کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے آپ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو حیات نہ مانتے ہوں تو ان آیتوں کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں. میں 3 ایسی آیات مانتا ہوں, وہ جب کبھی کسی سے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوگا میں ان کا کروں گا. ان میں سے 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کا ترجمہ کرتے خود احمدی اور مردئی دوستوں کے پیر کانپنا ہے. اگر میں سادہ ترجمہ ان کو کہوں نا ترجمہ کر دیں, یہ ساری زندگی اس کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے, بڑے سے بڑا مربی آ جائے سادہ ترجمہ بھی 2 آیتیں کہوں گا, ٹھیک ہے جی, اس کا ترجمہ نہیں یہ کریں گے صحیح سے. تو میں 3 قرآن کی آیتوں کی روشنی میں, حدیث تو بہت بعد میں آتی ہے, قرآن کی 3 آیتوں کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہوں, نمبر 1. اچھا اب مجھ سے یہ پوچھیں کہ وہ حیات کیسی ہے, وہ کھانا حیات ہوتی ہے, اللہ حی ہے کہ نہیں, فرشتے حی ہے کہ نہیں, روح حی ہے کہ نہیں, تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہوگی, وہ میں جب جاؤں گا آگے جاؤں تو میں حیات کا قائل ہوں. حیات کی اقسام ہیں, ان اقسام پر بھی میں بحث کروں گا. بہرحال میں ان کی حیات کا قائل ہوں, نمبر 1. شہید بھی زندہ ہے, شہید بھی جی زندہ شہید ایگزیکٹلی, ہاں جی میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ ہمارے کئی جو اہل سننا ہے نا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ حیات النبی کے جو قائل ہیں, حیات النبی کے قائل ہیں نا جی, تو وہ بھی پھر آپ سامنے رکھتے ہیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی, کلیئر ہو گیا جی کہ میں کس چیز کا قائل ہوں, قرآن سے. نمبر 2 کہا جی ملحد, کہتے جی آپ ملحد ہیں واللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جب الہاد کے اوپر بات کرتا ہوں, چونکہ وہ میرے اندر کی بات, ویسے تو میں جو بھی بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں دل سے کہوں کسی بات کو کیونکہ اسی کا اثر ہوتا ہے, مگر چونکہ میں الہاد کے بارڈر کی, الہاد کی خلیج کی, الہاد کے جزیروں کی سفر کر چکا ہوں, اسی لیے جب میں الہاد کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو میں اندر سے کرتا ہوں, میں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان سوالوں سے میں نے میل کھایا ہے, میں ان جو ہے نا وہ آپ کو کیا کہنا چاہیے ان اندھیروں کے اندر رہ کر آیا ہوں. تو اسی لیے الہاد کے بارے میں تو میں پورے وثوق سے بات کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کا فضل سے اس کے اوپر ایک تجربہ حاصل ہے, تجربے کی سی کیفیت ہے. تو خواجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں, وہ کہتے ہیں میں آپ کی بات سن کر ڈیزم سے واپس جو ہے نا وہ تھیزم کے اوپر آیا ہوں. اب ڈیزم کیا ہے اور تھیزم کیا ہے یہ جن لوگوں کو نہیں پتا, اس پر میں نے بات کی ہوئی ہے ٹائپس آف ایتھیسٹ وغیرہ کے اوپر, اور ایتھیسٹ کی جو ساری تھیزم ہے, ڈیزم ہے, ایتھزم ہے, اگنوسٹسزم ہے, جنوسٹسزم ہے, پھر ریشنلزم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزوں کے اوپر میں نے بات اس گفتگو کے اندر کی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیے گا. اچھا اب آئے لا الہ الا اللہ کو. میں شیخ صاحب جب ایتھیزم کے جزیروں پر گھوم رہا تھا نا, جس چیز یہ جو کہتے ہیں نا جی ایتھیسٹ ہو گیا منہ اٹھا کے, ایتھیسٹ ہونا سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام, ٹھیک ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایتھیسٹ بھی مطمئن ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا, یہ میرا تجربہ ہے, وہ بالجبر ایتھیسٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں دن میں کتنی بار وہ اپنے سر کو جھٹکتا ہے. میں پڑھے لکھے ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہوں, تھنکر کی, لائی لگ کی لکیر کے فقیر کی نہیں. پراپر ایتھیسٹ جو ہوتا ہے, جو تھنکر ہے, وہ کتنی بار اپنے سر کو جھٹکتا ہے دن کے اندر ضد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا یہ نہیں اختلاف کرتے من بعد ما جاءہم العلم, علم آنے کے بعد, الا بغیم بینہم, مگر یہ ضد کرتے ہیں, جبرن باطل کو قبول کیے ہوئے ہیں. تو میں ایک بات کر دیتا ہوں,
میں نے اللہ کے فضل سے جب ایتھیزم کے بارڈر سے بھی گزرا ہوں, میرے میں ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ میں کسی خالق کا انکار کر دیتا, ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. میرا اپنا وجود, میری اپنی فطرت اس چیز کا مجھے اقرار نہیں کرتی. تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی اللہ کی ذات کا, خالق کی ذات کا انکار نہیں کیا الحمدللہ. آج بھی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہ خاتم النبیین ہیں ان پر ایمان رکھتا ہوں, اور میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں. دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے, اب اس کے بعد بھی جو مجھ پر الہاد کے کفر کے مجھے شک پڑتا ہے, یہ پڑتا بھاڑ میں جا, نکل, تجھے صفائی میں دینی, میں نے اللہ کو دینی ہے, جو یہ جس کو بھی شک پڑتا ہے. اچھا, تیسری چیز جو آپ نے بات کی زیتون ایف ایم کے اوپر, شیخ صاحب کی رائے میری رائے, شیخ صاحب اور آپ میری اختلاف جو سکرین پر ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو عشر عشیر ہے. بیک اینڈ پر شیخ صاحب اور میری جتنی بحث ہوتی ہے اور جتنے اختلاف ہوتے ہیں, ہماری کتنی چیزوں کے اوپر بحث ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, میرے دلائل ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہوگا یہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں, 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں, پروگرام کرتے چلے جاتے ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ میری گھنٹوں بات ہوتی ہے مختلف اوقات کے اندر, اور انہی چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے. کتنی دفعہ یہ مجھے میری اصلاح کرتے ہیں, کتنی دفعہ میرے منہ سے کچھ غلطی سے نکل جاتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیک اینڈ کے اوپر. مگر مجھے یہ شیخ صاحب کی سب سے خوبصورت بات یہ لگی ہے کہ شیخ صاحب کے اندر عاجزی و انکساری دیکھیے. یہ میں آن ریکارڈ بات نہیں کر رہا, آف دی ریکارڈ. عاجزی و انکساری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمر جھکی ہو, نہیں. عاجزی و انکساری کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہی ظاہر کرے کہ مجھے کچھ نہیں پتا, وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ میں نے شیخ صاحب کے اندر دیکھی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ شمس الدین بھائی بھی موجود ہیں. میں نے یہ شمس الدین بھائی کے اندر بھی, میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا, اللہ جانتا ہے, میں نے یہ چیز شمس الدین بھائی کے اندر بھی محسوس کی ہے. میں سعودیہ میں تھا تب, مجھے یاد ہے میں اپنی جاب پہ تھا, شمس الدین بھائی نے مجھے میسج کیا, مجھے کہتے ہیں عامر بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے تو ذرا بات کریں. میں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, شمس الدین بھائی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, محبت ہی بڑی ہے جی ہماری ان کے ساتھ. تو میں نے کہا شمس الدین بھائی 2 منٹ دیں, میں ذرا نکلا سائڈ پہ. میں آفس سے سائڈ پہ ہوا, شمس الدین بھائی کو میں نے کال لگا لی, شمس الدین بھائی سے بات ہوئی. شمس الدین بھائی نے مجھے 4-5 سوالات پوچھے. کہا عامر بھائی چونکہ آپ کو میں نے دیکھا, آپ جانتے ہیں یہ میری کیوریز ہیں. یہ چیز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. یہ نہیں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, پوچھنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہم کسی سے پوچھیں, ٹمکٹویاں مار کے چلے جاتے ہیں. پوچھنے میں کوئی عیب نہیں ہے. میں کتنی چیزیں پوچھتا ہوں, سیکھتا ہوں لوگوں سے, مجھے نہیں پتا. سوال آدھا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, سوال آدھا علم ہے. تو شمس الدین بھائی نے مجھ سے امام مہدی کے موضوع پر بات کی اور کئی چیزوں پر بات کی, بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی. پھر میں نے کچھ ان سے سیکھا, ابھی تک مجھ سے وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو علمی لوگوں کا آپس میں رابطے میں رہنا, پوچھتے رہنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, سوال کرنا, ان میں اختلاف رہتے ہیں. بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے میرے پیارے بھائی کہ شیخ صاحب اور زیتون ایف ایم اور یہ جتنے لوگ بھی آپ کو یہاں پر اللہ کے فضل سے نظر آئیں گے, یہ نیوٹرل ہیں اللہ کے فضل سے, اور ایک دوسرے کی رائے کا قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. شمس الدین بھائی کی جو رائے ہے, جو ان کا نظریہ, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. مجھے کیا لینا دینا ہے بھائی شمس الدین بھائی کی رائے, میں اصلاح کے لیے پیش کر دوں گا, فتوا میں کیوں لگاؤں. بس اتنی میری گزارش ہے. عامر حق بھائی, آپ سے پہلے میں شیخ صاحب کو سلام کرنا چاہوں گا, چونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور انہوں نے جو خدمت ختم نبوت کے لیے سر انجام دی ہے, الحمدللہ پوری دنیا ان کی قدر کرتی ہے. اس کے بعد پھر میں اپنے عامر حق بھائی کو سلام کروں گا, اور اپنے تمام سننے والے اور تمام چاہنے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے بھی جب ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں, میری رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں, دیکھیں کہ جو بندہ غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. ہمارے میرا خیال ہے کچھ 4-5 ایسے چینلوں کو میں جانتا ہوں جو ختم نبوت کے محاذ پہ ایک کام کر رہے ہیں, تو ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں نے 1-2 گروپوں کے اندر یہ میسج بھی لگایا, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اگر عامر حق صاحب کی غلطی ہے تو میں عامر حق صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے آپ سے بھی بات کی, پورا کوئی 1 گھنٹہ میں نے آپ سے بات کی. پھر میں نے ضیاء رسول بھائی سے بات کی, ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں ان کے گھر بھی گیا ہوں. تو کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم تمام جو ختم نبوت پہ کام کرنے والے ہیں نا, جب کام ختم نبوت کا ہے تو پھر اس میں یہ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو معاملات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا, میں ہر دوست سے یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کی خاطر ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. یہ میرا کسی ایک بندے کے لیے پیغام نہیں ہے. جو جھوٹ ہم مرزا غلام قادیانی کی خاطر بولیں گے اس کا حساب ہم سے اللہ ضرور لے گا. خاطر کے اللہ کے نبی نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی. شمس خاطر کے علاوہ غلام احمد کے بارے میں بھی, ایون اس شخص کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, صرف خاطر ہی نہیں. بالکل. جی شیخ صاحب, اصل میں میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طرح کوئی بھی موضوع ایسا ہو اس میں ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے.
ہمیں کیا کر ہم جب کام, میں تو یقین کیجئے جیسے عامر نذیر بھائی اکثر کہتے ہیں نا, میری جب بھی بات ہوتی ہے میرے کانوں میں ان کی بات گونجتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو توشہ آخرت سمجھ کے سار انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا بھی یہی مقصد ہے. باقی عامر بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے استادوں میں سے ہیں, شیخ صاحب بھی ہیں. مجھے اس دن اپنا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب نے اسپیشل فون کیا. ایک تو انہوں نے پوائس پیریڈ صاحبہ کے بارے میں کچھ معلومات مجھ سے لینی تھی, اور پھر انہوں نے اسپیشلی آپ کا نام لیا کہ بہت ہی قابل لڑکا ہے عامر حق, آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں. آپ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں جو آپ کے اندر کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. تو چونکہ میری تو وہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے سربراہ بھی ہیں اور میرے بڑے بھی ہیں, اور مجھ پر ان کے بے شمار احسانات بھی ہیں دین کے حوالے سے, کہ جو مجھے انہوں نے گائیڈ کیا, مجھے انہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھایا. تو الحمدللہ میں تو عامر بھائی بالکل قطع نظر کہ کوئی کیا کرتا ہے, میں الحمدللہ تمام جو ختم نبوت کام کرنے والے ہیں ان کی عزت کرتا ہوں. مجھے پرسوں ایک خاتون نے فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے زیادہ میں نے اپنی لائف کے اندر شیخ صاحب کو سنا ہے, اور میں شیخ صاحب کے دلائل, ان کی باتیں سن کے میں قادیانیت سے متنفر ہوئی ہوں. تو دیکھیے ہمارے لیے جو بندہ بھی, چاہے وہ شیخ صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے, شیخ صاحب تو بہت بڑا نام ہے نا, رد مرزیت میں ایک بہت بڑا نام ہے جو انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک یاد رہے گا. اور میں بتاؤں, یقین کیجئے کہ میں جب خود اس مشکل میں تھا تو میں خود شیخ صاحب کو سنا کرتا تھا. تو باقی یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اس کام میں, اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کچھ یوٹیوب چینل پہ ہماری واہ واہ ہو جائے, تو اس طرح واہ واہ نہیں ہوتی, بلکہ اس طرح جو ہے ختم نبوت کے کام کو فرق پڑتا ہے. بے شک بے شک. میں کوئی چیز نہیں ہوں, بالکل میں نے کچھ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو راستہ دکھا دیتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ تمہارے لیے سیدھا ہے, اس راستے میں گڑے ہیں, تو وہ جہاں پہ اس کی بھلائی کر رہا ہے, اس کا اپنا کریکٹر جو ہوتا ہے, جو اس کی اپنی ذات ہوتی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. یہ بالکل وہ چیز ہے جب ہم وزن اٹھاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, تو وہ صرف وزن نہیں اٹھایا جا رہا, ہمارا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. سو ایکچولی ہم یہ کام اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کریکٹر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اس سے فائدہ دوسروں کو. سو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا, آپ جو کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے. میں کوئی چیز نہیں, بالکل کوئی چیز نہیں. میں دوسری بات جیسے عامر نے کر دی ہے, مطلب میں دیکھتا ہوں, ضروری نہیں ہے, میرے میں ایک چیز ہے کہ سوری, میں ہر ایک کی تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں صاف سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ جی میں دوسروں کو خوش کروں, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا منہ بند رکھوں کہ یہ چیز ہے. لیکن بعض ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ خاموش رہ ہی نہیں سکتے, انہوں نے کوئی بات ایسی غلط کی ہوتی ہے, بندہ فوری طور پہ ان کا ریئیکٹ کرتا ہے. اور بعض لوگوں نے اتنی اچھی بات کی ہوتی ہے, اتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس جیسی باتیں دوسرے بھی کریں. تو ان میں سے آپ کے پاس وہ خاتون ہے, مطلب جس انداز سے, جو ان کے الفاظ کا چناؤ ہے, ان کا جو انداز بیاں ہے, ان کے پاس جو دلائل ہیں, اٹس اے ویری امپریسو. مطلب آپ اگر, میرا خیال ہے کہ اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کے ہی اس سبجیکٹ پہ کام کریں تو یقین کریں کہ وہ جو ساتھ میں آ کے بعد ایسے آپ کے ساتھ جب وہ ٹھٹھا مذاق جو چل رہا ہوتا ہے نا, I'm sorry for that, no that's not right when you are talking about کیونکہ احمدی آپ کو سن رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ سیریس آدمی, مطلب یا آپ اپنا صرف مزہ لینے کے لیے کر رہے, اسپیشلی when that woman is talking. تو اس وقت آپ کے اندر اتنی سنجیدگی, آپ کے پورے پینلز یا آپ اکیلے ہیں, ہونی چاہیے کہ احمدی سوچنے پر مجبور ہو جائے, اور جو کہ وہ ہوتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے, سچی بات ہوتی ہے, لائٹ جو ہوتی ہے نا, ایک جگنو جو ہوتا ہے, اتنی کھلی فضا ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, لیکن اس کی ایک چمک سب کو نظر آ جاتی ہے. تو اس لیے کبھی اپنے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, کبھی ایسی چیز نہ سمجھیں. یو آر ڈوئنگ ویری ویل, بہت اچھا کر رہے ہیں, اور اس کو آگے چلاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک آیت ہے جو اگر آپ لوگ اب تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں شاید کوئی بہتر سمجھا سکیں, جس میں من النبیین کا ذکر کیا گیا, اگر آپ وہاں سے تھوڑا سا سمجھا سکیں کہ من النبیین میں جو وہ لفظ من النبیین, نبیوں میں سے, تو اس کے کہیں اور قرآن میں کسی اور طریقے سے اس پریپوزیشن کا کہیں پہ استعمال ہوا ہے, تو اگر آپ بتا سکیں تو. اچھا میرے پیارے بھائی, میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی تو جو ہے وہ اصولی چیز ہے, جو اس وقت آپ آئے ہیں, آپ دیکھیں گے اوپر ٹائم چل رہا ہے 1 گھنٹہ اور 40 منٹ,
ٹھیک ہو گیا, یہ جانے کا تھا نمبر 1. تو یہ سوال آپ کو سٹارٹ میں کرنا ہے, کبھی کرنا ہو تو اس طرح کا سوال سٹارٹ میں آنا ہے پروگرام کے بیچ میں. نمبر 1. ایک تو یہ اصولی چیز ہے, اخلاقی چیز ہے. دوسری چیز جس کی طرف توجہ ہے وہ یہ ہے کہ زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ایک سیریز پڑی ہوئی ہے عقیدہ ختم نبوت اور قرآن. اس میں نے اس آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ جو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اولئک, تو یہ ساری آیت جو آگے چلتی ہے سورہ نساء کی, اس کے اوپر میں نے بات کی ہوئی ہے. آپ جا کر دیکھیں گے, تفصیلی من النبیین کے اوپر میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی, اس کے اندر آپ کو مل جائے گا. اگر پھر بھی جی میرے میں جا کے دیکھ لیتا ہوں. سوری بھائی, یہ سائم صاحب جی پیارے ہیں, بھائی, یہ جو ان کا تعلق, یہ سائم صاحب کا تعلق کن سے ہے؟ جی جماعت جی ہمارے جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق. اچھا چلیں سائم صاحب, میں آپ کے ذریعے ایک چھوٹا سا عمر اکبئی ایک چھوٹا سا میسج ان کو دے دوں. جی 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 سائم صاحب, آپ کے جو ہے نا وہ مائنڈ روسٹر میر صاحب, جی سلیم میر صاحب, جی سلیم میر صاحب, ان سے کہیے گا کہ وہ مجھ سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں, چونکہ میں نے ان کے کچھ یوٹیوب چینل پہ دیکھے ہیں کہ وہ ختم نبوت پہ مطلب مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی انہوں نے مفتی مبشر شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی, کبھی ضیاء رسول بھائی سے. تو انہیں کہیے گا کہ رضائی بھتیجا بھی بیٹھا ہے راہوں میں, کبھی وہ ہم سے بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں. چلے میں میں انتظار کر رہا ہوں. کوشش کروں گا یہ بات آگے پہنچانے کی. ویسے تو ہماری اتنی اپروچ نہیں ہے کہ اتنی ہماری کوئی بات ہے اس حساب سے سن لے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مناظرے آپ کی بھی میں نے دیکھی ہیں, ویڈیوز بڑی بہترین ہوتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ, اور عامر حق بھائی کی اور شیخ صاحب کی بھی. لیکن جو آپ مفتی مبشر صاحب کا نام لے رہے ہیں, وہ نارمل جو ٹپیکل جو مولوی حضرات ہیں ان کی طرح ان کا جو ہے نا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ آئے یا کسی دوسرے بندے کو کوئی بات سمجھ جائے, وہ بات سمجھ سے بالکل اور اوپر نکل جاتی ہے. مگر آپ کے مائنڈ روسٹر میر صاحب جاتے تو پھر بھی مفتی صاحب کی طرف ہی, ہماری طرف پھر بھی نہیں آتے. وہ اس لیے جاتے ہیں کہ شاید ان کو نا وہ چیز وارہ کھاتی ہے, کیونکہ وہاں سے وہ ہمارے احمدی بھائیوں کو زیادہ تسلی دلا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں مولوی ہوتی ہی ایسے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہمیں سمجھ آئے اور کسی اور کو سمجھ آئے, ہم خود بینگ احمدی, اب میں فیملی سمیت دیکھتا ہوں یہ پروگرام ایف ایم پہ, آپ کے بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس طرف اب نہیں جاتے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ ٹپیکل مولویوں کا کنسیپٹ ہے, اس طرح سے وہ چیخنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارا یہ ہوا, اور وہ آگے سے وہ سناتے ہیں, اور وہ دونوں کی بات جو ہے نا بجائے اس کے کسی تیسرے بندے کو سمجھ آئے وہ illogical ہو جاتی ہے. یعنی سائم بھائی آپ یہ آخری بات آپ سے پوچھ کے اجازت چاہوں گا. سائم بھائی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی جو انداز گفتگو یا جو سارا بات ہوتی ہے وہ قادیانیوں کو سپورٹ ہو, یعنی احمدی بلکہ زیادہ وہ اس سے سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, رائٹ؟ اگر آپ مجھ سے اس بات کے بارے میں پوچھیں گے تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ بینگ احمدی, اگر کوئی احمدی بندہ مفتی صاحب کا اور مائنڈ روسٹر سلیم میر صاحب کا مناظرہ دیکھے گا تو وہ زیادہ میر صاحب کو سپورٹ کرے گا, کیونکہ مفتی صاحب انڈائریکٹلی جو ان کا لہجہ ہے بات کرنے کا جو طریقہ ہے نا, اس سے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, بلکہ وہ ایک جنگ پہ لگے ہوئے ہیں جس طرح سے. اور یہ جب آپ کسی کو اویئرنیس دیتے ہیں تو وہ جنگوں کے ذریعے نہیں ہوتی, اور نہ ان چیخوں سے یہ کام مال ہوتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب کے کلپ نکال کے پھر جماعت والے جو ہیں وہ فیس بک پہ لگاتے ہیں کہ یہ دیکھ لو یہ یہاں پہ ہار گئے, وہاں پہ ہار گئے. وہ ٹھیک ہے سائم, لیکن یہاں پہ ایک بات جو آپ نے کہا کہ جی وہ سپورٹ کریں گے کہ بھائی مفتی کو نہیں لیں گے جماعت والے, وہ دوسرے جو مائنڈ روسٹ ہے, وہ تو ظاہر ہے قدرتی سی بات ہے. جب آپ احمدی ہیں تو آپ نے احمدیوں کی ہی بیک اپ کرنا ہے, آپ نے دوسرے کو تو نہیں کہنا, مفتی کو تو اچھا نہیں کہنا. نمبر 1, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفتی اچھا کہہ رہا ہے, میں لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوں مطلب مسلمان بیٹھے ہوں تو وہ احمدیوں کو تو نہیں کریں گے, مسلمان کو ہی کریں گے چاہے وہ صحیح نہ بات کر رہے ہوں. مسئلہ یہ ہے, اب آپ یہاں پہ جو آپ کے لیے امتحان میں ڈالنے لگا ہوں آپ کو, کہ جب ایک سیریس بات ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ جیسا میں نے کہا ہے شمس کے پروگرام کے اوپر جب وہ خاتون آتی ہیں, کبھی ان کو سنا آپ نے؟ نمبر 1 اگر سنا جی, نمبر 1 جی, تو کیا ان کی باتوں پہ غور کر کے آپ کے ذہن میں سوال آئے جو ہم ان کی باتوں پہ غور کیا جا سکتا ہے, جسٹ اے سیکنڈ لیٹ می فنش. جو ہم باتیں کرتے ہیں, جن چیزوں کو ہم سامنے لاتے ہیں, کیا آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں؟
آپ کی لائیو چیزیں، بلکہ آپ لوگوں کی جو وہی جو آپ کے اندر کی باتیں کا جو پروگرام ہے، اس سے ہم نے نیچے سے ڈسکرپشن سے بک ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. ہم اس کو آپ کا ایون جو پروگرام ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم فالو اپ نہیں کر سکتے ٹو دا پوائنٹ، تو ہم پیچھے سے دیکھتے رہتے ہیں زیتون ایف ایم اور شمس بھائی کے، کیونکہ کچھ چیزیں ان کی بھی ہوتی ہیں، عامر بھائی کی، آپ کی ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر انسان بہت ساری چیزیں سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہیلپ فل ہے. کسی ایم ڈی کے لیے اگر آپ کو ٹو بی آنےسٹ کہوں، کیونکہ میں فیملی سمیت دیکھتا ہوں، تو کسی ایم ڈی کے لیے جتنی ہیلپ فل اگر اس نے ریسرچ کرنا ہے، سرچ نہیں ریسرچ، اس کے لیے زیتون ایف ایم، شمس بھائی، ان کے پاس وہ جو آتی ہیں، وہ پائے اسپرٹ صاحبہ، ان کی باتیں لاجیکل ہیں، بجائے اس کے کہ ایسے مناظرے انسان دیکھے کہ جس میں، کیونکہ مناظرہ ہار جیت کے لیے ہوتا ہے، اویئرنیس کے لیے نہیں ہوتا. تو جہاں پہ ہار جیت کا ہوتا ہے نا، تو پھر جو بندہ ایم ڈی ہے وہ دیکھے گا کہ مفتی صاحب ہیں، کوئی بھی مفتی صاحب ہیں، اور وہ جس طرح سے وہ چیخ رہے ہیں آگے سے کہ تمہارے مرزے نے یہ کیا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. سائم، میں آپ کو یہ جو چیزیں I don't want to listen these کہ we know that، میں آپ کو میسج دینا یہ چاہ رہا ہوں. جب آپ یہ جانتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مناظرے جو ہوتے ہیں نا، یہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ہار جیت کے لیے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا حوالے دے دوں. مرزا صاحب نے بھی آ کے تو مناظرے چھوڑ دیے تھے، تو کیوں نہیں آپ کے یہ مائنڈ روسٹر اور دوسرے تیسرے خرم شاہ اور یہ وہ جو لوگ ہیں، آپ لوگ بھی یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ کیوں نہیں غور و فکر کے اوپر آتے؟ جس کی قرآن جو ہے بار بار آپ کو کہہ رہا ہے، پھر آپ سائم بھائی، اصل میں ایک کالر ہیں آخری، اور ٹائم بھی کافی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے روکنے کا دل نہیں کر رہا تھا آپ لوگوں کا. بڑی اچھی گفتگو اور بڑی سلجھی ہوئی بات ہو رہی تھی. سائم بھائی، کبھی آپ نا ٹائم تھوڑا جلدی آ جائیں، آپ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے بات کر کے، زیادتی ہو جائے گی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ایکچولی آج بھی جلدی آنا تھا، لیکن کیونکہ ایک تو ٹائم ڈفرنس ہے، سمجھ نہیں آ سکی، اور دوسرا یہ سوالات دیکھیں. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں ایگزٹ کروں گا. بات یہ آپ ایسے کریں سائم بھائی، ایک منٹ آپ آخری بات آپ سے کرواتے ہیں. تو سائم بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پراپر میٹنگ شیخ صاحب کی، میری اور آپ کی، شمس الدین بھائی بھی جس میں ہوں گے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا ٹو دی پوائنٹ اور اسٹریٹ ہو، آپ کو سننے کا فیملی کے ساتھ، تو کیوں نہ آپ پراپر ایک پروگرام ہمارے ساتھ مجھے بتا دیں کون سا ٹائم ہے، ہم وہ ٹائم سیٹ کرتے ہیں، آپ بیٹھیں گے، آپ فیملی بھی آپ کی سن رہی ہوگی، چٹ چیٹ کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی ہار جیت نہیں ہے، کوئی زور آزمائی نہیں ہے، کوئی فتوا ستوا نہیں ہے، چٹ چیٹ. انشاءاللہ میرا اپنا اس کے اوپر دل تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا، جو ریسرچ یا سچ میں انسان کو تھوڑا تنگ کرتی ہیں ان کے اوپر پروگرام کا، تو بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے اتنا نالج نہیں ہے عربی لینگویج کا، اور کوئی بات نہیں، جو لیکن جو مجھے بھی نہیں ہے ہمارے سر، کنسپٹ مجھے میں بھی نہیں جو ہے، شیخ چیزیں صاحب ہیں کو بھی نا، نہیں ہے، شمس الدین بھائی، ہم سارے، کوئی بھی نہیں ہے عربی کا ماسٹر ادھر. جو چیزیں، جو کنسپٹ ہے یا جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ایشوز ہیں، ہم ان کے اوپر ایک چھوٹا سا پروگرام رکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس میرا نمبر ہے؟ جی میرے پاس آپ کا نمبر ہے. بس زبردست. آپ نے مجھے میسج کرنا ہے، جو ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا، میں آپ کے لیے، مجھے رات بھی جاگنا پڑا جاگوں گا، ہم بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک میں ہے شمس الدین بھائی کو بھی ریکویسٹ کروں گا، وہ بھی اویلیبل ہو جائیں گے، شیخ صاحب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. صحیح ہے میرا ٹھیک پیارا ہوگا. بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی فیملی کو بھی اللہ سلامت رکھے. سر ایک کوشچن یہی ہے، اور زیادہ تر وہ میرا کوشچن کلیئر کر دیا شمس الدین بھائی صاحب نے. میری بھی یہی وش تھی، خواہش تھی، درد تھا کہ جیسے یہ انہوں نے واٹس ایپ کا بتایا کہ واٹس ایپ ایک گروپ کے اوپر انہوں نے ایک میسج چھوڑا تھا کل، اس کے اوپر پھر میں نے ایک میسج چھوڑا تھا، اور میں نے اس واٹس ایپ گروپ کو میں نے ختم کر دیا. جب ان کی مفتی صاحب کی اسٹریم کی کسی نے شیئر کی، تو میں نے کہا پلیز ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے کام کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا رکھیں، نہ کہ کسی اور کام کے لیے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے تمام مسالک کے علماء ایک پوائنٹ پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ وہ مرکز ہے. تو پلیز، لیکن وہ پھر دیکھا کہ اس کے اندر وہ چیزیں چل رہی تھی تو میں نے ختم کر دی. خیر، اچھا سر عامر حق صاحب، چونکہ آپ آئی تھنک ایڈمن ہی ہے اس طرح کے اس پروگرام کو چلاتے ہیں، تو میری آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے ان پروگرامز کے اوپر کب سے دوبارہ شروع سیریز کریں گے، ان چیزوں کو ختم کر کے، اور یہ کب تک ختم ہو جائے گی، یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے؟ اس شیخ صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ شیخ صاحب حالات حاضرہ کی خبر کثر خلافت سے رکھتے ہیں، خطوط ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس اندر کی باتیں، خبریں آتی ہیں. تو ایک یہ ہے کہ جیسے آپ تحقیقی موضوعات پر بات کرتے رہیں، تو میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ کے پاس خبر، تو تحقیقی موضوعات کو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لے کر چلوں اور شیخ صاحب پر اس کی رائے لیتا رہوں.
یہ دونوں کا کمبو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو حالات حاضرہ میں یہ 2-3 چیزیں آئی تھیں جس پر کچھ چل رہی تھیں کہ جی وہ مناظرہ اور جناب یہ شیخ صاحب کو چیلنج اور جناب یہ منکر حدیث اور اس طرح کی باتیں. اب ہوتا ہی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے، شمس الدین بھائی بھی بیٹھے ہیں میری انشاءاللہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے. جب آپ ایک بندہ ہوتا ہے نا مارکیٹ کے اندر، جب وہ نکلتا ہے کسی پروڈکٹ کو پلیس کرنے کے لیے، تو اس کو پہلی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب جا کر لوگ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ وہ کس چیز کو پلیس کر رہا ہے، ڈسپلے کر رہا ہے، رائٹ؟ دعوت جو ہے نا بیسیکلی دعوت بیسیکلی دین اسلام کو آپ پبلک میں پریزنٹ کرتے ہیں. ختم نبوت جو ہے یہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جو آپ پبلک کے سامنے کرتے ہیں. اب جب آپ کے اوپر ہی الزام لگنا شروع ہو جائے کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ شاید کو قادیانی ہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں بڑے مخلص ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ ان کو علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ بڑے مخلص ہیں، انتہائی نیک نیت وہ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ خاموشی سے سر نیچے پھینک کر لگے رہیں. 2 آپشنز ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ سر نیچے پھینک کر لگے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ حق موجود ہے کہ آپ نا ڈیفنس کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا تھا، کسی قسم کا، ٹھیک ہے؟ آپ رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، حضرت سودا آپ کو ملنے آئی ہیں، آپ مسجد سے نکل کر حضرت سودا کو رات کی تاریکی میں گھر تک چھوڑنے گئے ہیں، اور رستے میں 2 صحابی یا 3 صحابی کھڑے گفتگو کر رہے تھے. بخاری شریف کا واقعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر کر حضرت سودا کو گھر چھوڑ کر واپس آئے ہیں تو صحابہ کے پاس رکے ہیں. سوری، چھوڑا نہیں ہے، ساتھ ہی تھی، وہ گزر گئے ہیں، واپس آئے ہیں، پیچھے کھڑی ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں صحابہ یہ میری بیوی تھی، میں بتا دوں، بات کروا دوں، یہ میری بیوی تھی جو میرے ساتھ جا رہی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر پوری بات نہیں کی، آپ ایسے بات جملے لکھے ہیں روایت کے اندر. تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہستی، محفوظ ہستی، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، جو دعویٰ کرتا تھا فقد لبثت فیکم عمرہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نبوت کی طرف، میرا اعلان نبوت کرتا ہوں، میں تمہیں زندگی گزاری ہے، بتاؤ 40 سال صادق و امین رہا ہوں، کوئی ہے میرے اندر کوئی ایپ دیکھا ہو معاشرتی اخلاقی؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ وہ نبی بھی اپنی سچائی کو سٹیبلش کروا رہا ہے، اپنے کردار کو سٹیبلش کروا رہا ہے، اپنے منہج کو سٹیبلش کروا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی پر بنیاد ہے ساری. تو ہم اور میں اور شیخ صاحب اور شمس الدین بھائی اور دیگر جو لوگ ہیں، یار ہم تو بڑے گناہ گار سے، ہم کس کھیت کی مولیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے مقابلے میں. تو اسی لیے بعض اوقات ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، ہم سے دوست پرسنلی پوچھتے ہیں یہ چیزیں کہ بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. اس لیے ان چیزوں کو بعض اوقات کلیئر کرنا پڑتا ہے. کچھ شوق سے نہیں کرتے، کو مزہ نہیں آتا ان چیزوں پر بات کرنے کا. میں پرسنلی بتاؤں، مجھے کبھی بھی اپنے سیلف پروجیکشن کی ضرورت میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا. میں تو یہ آپ کے سامنے ویڈیو میں بھی نہیں آتا بھائی، اور سیدھی بات ہے یہ شمس الدین بھائی، یہ شیخ صاحب میں کبھی ملا ہی نہیں ان کو، نہ میں فاروق کو ملا ہوں. حقیقت میں کبھی انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں. ہاں شیخ صاحب سے میری ویڈیو کال ہوئی ہے، شمس الدین بھائی سے ویڈیو کال بھی نہیں ہوئی، شیخ صاحب سے ہوئی ہے. شیخ صاحب نے جب مجھے دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا عامر خبردار تم ویڈیو پہ آئے تو بیڑا گرک کروا دیں گا. انہوں نے مجھے منع کر دیا، تو میں آیا ہی نہیں. لائٹر نوٹ. خیر بہرحال میرے ایک بڑے پیارے بھائی نے مجھے واٹس ایپ کر کے بتایا، میں حضرت سودا کہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، صفیہ کی بات تھی. جی وہ حضرت صفیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، ہماری ماں، اور حضرت صفیہ تھیں، وہ حضرت سودا نہیں تھی. بہت شکریہ. اس طرح کی تصحیح فرماتے رہا کریں، غلطی ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ لازمی کیا کریں تصحیح. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن جی اسی چیز کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے شیخ صاحب کے اختتامی کلمات. میں صرف ایک بات کہہ دوں بس، صرف شمس، ہم تمام مطلب انسانوں کے in the humanity we are brother and sisters. اگر ہمارے فیتھ کے اندر، اگر ہمارے ایمان کے اندر اگر کوئی ہمارے ساتھ ہم انہیں یہ کہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں تو ٹھیک، کیونکہ وہ معاملہ ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے کہ ان کا بلیف، ان کا گھر یہ ہے، ہمارا گھر یہ ہے. ادروائز انسانیت کے ناطے we are all brothers and sisters.
सो इसलिए वो कोई गलत नहीं कह रही, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदा चाहे वो यहूदी है, ईसाई है, मुशरिक है, काफर है, इन ह्यूमैनिटी वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बट इन ईमान एंड बिलीफ यस वी आर नॉट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी जबरदस्त बात शेख साहब ने कर दी। इंसान इब्ने आदम जो है वो सारे के सारे अखुवत और बरादरी के अंदर आते हैं और उसको उस तरीके से लेना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर, मुखातिब करने के लिए आपको किसी को दावत देने के लिए अदबी अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जैसे ओए तोए कह के तो आपने बुलाना नहीं है। और ये रिजर्वेशंस जो हैं ये आपकी दलील की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए, कुछ जाती नहीं कि आप अपने बीच में मसले निकाल रहे हो। ठीक है जी। अल्लाह ताला तमाम अहमदी हमारे भाई हैं उनको भी हक की तरफ लाए और अहमदी दोस्तों को भी हिदायत दे, उनको भी समझ दे और हम लोगों को उनकी हिदायत का जरिया बना दे। देनी अल्लाह ने है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सूरह शूरा में फरमाते हैं कि इन कालबन इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के रसूल आप भी जिसको चाहते हैं उसको हिदायत नहीं दे सकते, तो वो उसका जिम्मा तो अल्लाह ने दिया हुआ है। आपका काम है दावत देना। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा उरीदु इल्लल इस्लाहु मस्ततातु। अपना अपना दोस्तों का ख्याल रखें जनाब, खुशबाश रहें, फिरकों से बचें, तबीयत अकीदा अमाल ज्यादा खराब हों, कुरान और सुन्नत से रुजू करें और जैतून एफएम लाइव को देखें। शेख साहब जो आपके सामने हैं, नो मुस्लिम मुजाहिद खत्म नबूवत फातिह कादियानियत व अहमदियत, ये आपके सामने मौजूद हैं। शमसुद्दीन भाई के चैनल को देखें, शमसुद्दीन आरबी का चैनल है। बड़े यूनिक और बड़े मुनफरिद अंदाज में मौजूआत लेकर आते हैं। इनके जो चटपटे किस्म के, जिस तरह मिर्जा साहब के इश्तिहारात होते हैं ना चटपटे, ये चटपटे किस्म के इनके मौजूआत होते हैं और माशाल्लाह अंदर तहकीकी मवाद होता है भरपूर। ज्यादा से ज्यादा उसको देखा करें। मैं अक्सर शमसुद्दीन भाई का प्रोग्राम बैठकर देखता हूँ, बहुत कम लोग लाजमी जाएं, जो इधर जाते हैं वो उधर भी जाएं, एक दूसरे को सुने। और शमसुद्दीन भाई हमारी टीम का हिस्सा है, जैतून एफएम का हिस्सा है, इसीलिए उनका चैनल जो है वो मेरा चैनल है, हमारा चैनल है। वो मैं जब कभी उधर जाऊं वो आ जा सकते हैं। आपने देखा है शमसुद्दीन भाई का जब दिल करता है वो आते हैं, मेरा जब दिल करता है मैं जाता हूँ, इसलिए उधर भी जाना है आपने इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जाए खैर दे। और इस किस्म के बहुत लोग हैं। आप ये कह दें, आप अमर ये कह दें कि ये भतीजा किसी और का है, भाई ये हमारा है। ठीक है, ठीक हो गया। अल्लाह इनको। मुझे भतीजे से याद आ गया, शमसुद्दीन भाई ने ना एक दफा अपने चैनल पर ना मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर, माशाल्लाह इनका भी अच्छा है, शमसुद्दीन भाई का भी जो है ना, जो हिस्से मजाक जिसको कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इंग्लिश में, वो बड़ा ह्यूमर इनका बड़ा मजे का है। तो मुझे कहते हैं अब आपने कहाँ आना है, आप अरब में जैतून खाते हैं तो आपने जैतून पे ही जाना है। तो मैंने ना इनको आप हमारे चैनल पे कहाँ आते हैं, तो मैंने इनको ना चैनल पे बैठ के मैंने मजाक कहा, मैंने कहा आप भी रजाई भी दीजिए, रजात का रिश्ता भी अरबों से निकला है। मैं उधर ही कहना था कि आप भी चने खाते हैं, हुम्मस बना दें तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बिल्कुल आप प्रोग्राम का एंड कर दीजिए। अमर भाई मैं फिर आपकी तरफ बता दूं कि अगर आप ये चैनल चलाते तो हो सकता है कि मैं इसमें कम आता, मगर बहुत अरसे से, मतलब बहुत अरसे से मैं शेख साहब को, मैंने बताया ना, मैं सुनता था। तो जब मुझे ये मौका मिला, जब नहीं मैं मुझे अब दिल की बात तो कहने देना, दिल की बात लबों तक लाकर हम दुख सहते हैं, सुना है जैतून एफएम पे शेख साहब भी रहते हैं। तो सर अच्छा, तो मैं यकीन कीजिए, एक जो इनका तस्वर ज़हन में था उसको देखते हुए आज भी दुनिया कुछ भी कहे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मगर जो मेरे दिलो दिमाग के अंदर, जो मैंने शेख साहब के प्रोग्राम सुनने के बाद जिस दीदा दिलेरी के साथ इन्होंने ये बातें की, मुझे याद भी है आज भी, वो असद शाह जो जिसका जनाजा मिर्जा मसरूर ने पढ़ाया था, वो इतने असद शाह था कि पत्नी नसीम शाह था, असद शाह। तो हाँ, बड़ा शेख साहब ने उस पर दबंग किस्म का प्रोग्राम किया और उसको जो आज भी जो लोग देखना चाहें जाके देखें। शेख साहब ने उसको बार बार ये कहते थे कि तुम अपने अकल का इलाज कराओ, ये वो। तो जब भी अब हमें मौका मिला है तो हम आके क्यों ना अपने दिल की, जो हमारे दिल के अंदर वो उस वक्त थी तलब, उसको पूरा कर लें। तो इंशाल्लाह शेख साहब जब तक आते रहेंगे हम भी इंशाल्लाह ताला शेख साहब का पीछा करते रहेंगे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह जी, फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले कि गपशप चलती रहे, हम लोग तो बैठे रहेंगे, अपना ख्याल रखें, फीमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।